اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی قید و بند کا زمانہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے، اب پھر پتہ نہیں کب قید اور لگ جائے۔ ابھی اس اجتماع کے لیے کہا گیا کہ جلدی شروع کریں گے، جلدی ختم کریں گے، یہ تو شروع ہی اتنی دیر سے ہو رہا ہے۔ اصل میں عشاء کا ہی وقت بڑی تاخیر سے ہوتا ہے، تقریباً 8 بجے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 5-10 منٹ کے بعد ہی اذان دی جا سکتی ہے، پھر جماعت ہوگی۔ قاری صاحب نے کہا کہ ہم جلدی ختم کر لیں گے۔ اب ایک تو اس وقت شروع ہو رہا ہے، پھر یہ بھرمار الگ ہے۔ ابھی چلیے، ہم کہیں بھی رہیں گے پابند شرع رہیں گے، ہم کہیں بھی رہیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے اور اسی کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی 4 پارے کی پہلی آیت کے مختصر سے حصے کو میں نے پڑھا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ انسان اپنی پسندیدہ چیز کو جب تک راہ خدا میں نہ خرچ کرے اس وقت تک حقیقت میں وہ تقوی کے منزل کو نہیں پہنچ سکتا، اور حقیقت میں وہ اللہ کی مرضی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس آیت نے صاف ہم کو بتا دیا کہ کائنات میں جو ذات سب سے زیادہ محبت کرنے کے لائق ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عمر پوری گزر گئی، بڑھاپے میں رب العزت نے ایک اولاد عطا فرمائی جو خود بھی نبی اور فرزند نبی، وہ خود بھی نبی تھے اور نبی کے بیٹے بھی تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ انسان جوانی میں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنے بڑھاپے میں کرتا ہے۔ باپ تو اپنے اولاد کو کبھی کبھی مار بھی دیتا ہے، ایک آدھ تھپڑ۔ دادا اور نانا جو ہے وہ جلدی ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں، ہے نا، یہ مشاہدہ ہے۔ انسان جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا تجربے کار ہوتا ہے، اور جتنا تجربے کار ہوتا ہے اتنی ہی اللہ کی نعمت کو پہچانا کرتا ہے اور اس کی قدر کیا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک زمانے کے بعد رب العزت نے اولاد عطا فرمائی، ایک زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حکم دیا کہ اسی کو ذبح کرو۔ معاملہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دم بھرتے وہ اللہ رب العزت سے محبت کا دم بھرتے۔ نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے، اس زمانے کا بادشاہ اور پوری دنیا پر جس کی حکومت شہنشاہیت ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا اس رب پر ایمان لا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ نمرود نے کہا کس رب کی بات کرتے ہو؟ نمرود نے کہا کس رب کی بات کرتے ہو؟ میں تو خود ہی رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل میں معاملہ یہ ہوا، دنیا انسان کو بہت جلدی دھوکے میں ڈالتی ہے۔ نمرود کو رب العزت نے 1000 سال کی زندگی عطا فرمائی، 1000 سال کی زندگی عطا فرمائی،
اور اس میں 300 سال ایسے گزرے کہ نہ کبھی بیمار پڑا، نہ چھینک آئی، نہ کبھی سردی ہوئی، نہ زکام ہوا، نہ بدن میں درد ہوا۔ اس کے دماغ میں شیطان نے گھر بنا لیا، جو کسی چیز سے متاثر نہ ہو وہی خدا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا۔ جو کسی چیز سے متاثر نہ ہو وہی خدا ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا۔ اسی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھیں گے جتنی رعونت، جتنا تکبر اور جتنی انانیت انسان میں جوانی میں پیدا ہوتی ہے اور بڑھاپے یا بچپنے میں اتنی رعونت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ انسان نوجوانی کے عالم میں طاقتور رہتا ہے، اس کو بیماریاں کم ہوتی ہیں اور اس کو پچھاڑنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ساری چیزیں بالکل صحیح چلتی ہے۔ بچپنا تھا تو کھیلتے کھیلتے گر جاتا تھا، بڑھاپا آیا تو چلتے چلتے لڑک جا رہا ہے، لیکن جوانی آئی تو خود بھی چل رہا ہے اور اتنی طاقت ہے کہ اپنے ہاتھ میں ایک دوسرے انسان کو دبا کے لے کر کے چل سکے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی قوت جس کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا گیا اور پھر اس کے اندر تکبر اور انانیت آ گئی۔ نمرود نے یہی سمجھا، 300 سال تک نہ بیمار پڑا، نہ چھینک آئی، نہ بدن میں درد ہوا، کبھی کچھ بھی نہ ہوا، تو اس نے سمجھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ یار اس کائنات کا کوئی دوسرا رب ہے میرے علاوہ بھی۔ تو بتانے کا مطلب کیا کہ ایک پیغمبر جو محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک پیغمبر جو محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہوتی ہے کہ اس محبت پر ساری محبتیں قربان ہو جایا کرتی ہے، اس محبت پر ساری محبت قربان ہو جایا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ابلیس نے کہا مولا تو حضرت ابراہیم کو خلیل کیوں کہتا ہے، دوست کیوں کہتا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتے، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ابلیس نے کہا کہ ارے اب تک محبت کرتے تھے، اب ذرا اگر واقعی محبت کرتے ہیں تو اب اللہ تو حکم دے کہ وہ تیری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دے، تیری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ تو ہوا کیا تھا، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ ربی حولی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ قرآن پاک میں بالتفصیل بیان فرمایا۔ اولاد ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا اپنا پسندیدہ مال رب کی بارگاہ میں قربان کرو۔ 100 اونٹ قربان کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خواب میں یہی دکھائی دے رہا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس مال سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تب جا کر کے آدمی مومن کامل بنا کرتا ہے، تب جا کر کے آدمی مومن کامل بنا کرتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یہی تو کیا جب پختہ عمر کو پہنچ گئے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بچے کو غفلت میں رکھ کر کے کرا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے تو باقاعدہ مکالمہ ہوا، باقاعدہ مکالمہ ہوا، ایسا نہیں ہے دھوکے میں رکھ کر کے رسیوں سے جکڑ کر کے اور فوراً اس کو اٹھا کر کے ذبح کر دیا، کسی کو پتہ نہ چلا، نہیں، بالکل نہیں۔ یاد رکھو نبی کا کلام جو ہو رہا تھا وہ نبی ہی سے ہو رہا تھا، نبی کا جو کلام ہو رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی وہ نبی سے ہی تو ہو رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو گفتگو فرمائی وہ کس سے گفتگو فرمائی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ربی فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، دیکھتا ہوں میں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیں، اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیں۔ ہمارا اور آپ کا بچہ ہوتا تو بھاگ جاتا، آج کا انسان ہوتا تو بھاگ جاتا۔ آج اس بات کا تصور ہے؟ مسلمانوں میں بار بار کہا کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کی عادت ڈالو۔ قربانی کرنا یہ ایک عبادت ہے اور اپنے ہاتھ سے کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔
اپنی قربانی کے پاس موجود رہنا یہ بھی عبادت ہے، اور اپنی قربانی کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ رسم پوری نہ کی جائے، یہاں سے پیسے بھیجوا دیے گئے اور وہاں پہ ذبح ہو گیا، کیا ہوا اللہ بہتر جانے، اور گوشت تقسیم ہو گیا، اس کا نام ٹھیک ہے قربانی جو واجب ہے وہ تو اتر ہی جائے گی، لیکن اس کا نام قربانی نہیں۔ حقیقت روح قربانی یہ ہے انسان خود جانور خریدے، اسے پالے، ذرا چند دنوں تک اپنے سے لگائے، اس سے جب محبت ہو جائے تب اللہ کی راہ میں قربانی کرے، تو حقیقت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے بتائی جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، پیغمبر کے لیے جو حکم ہوتا ہے وہ پیغمبر اچھی طرح سے جانتا ہے کہ خواب دوسروں کے لیے غفلت کا سبب بن سکتا ہے، پیغمبر کے لیے غفلت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ وحی کا مقام رکھا کرتا ہے، وہ وحی کا مقام رکھا کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ابت افعل، کائنات میں ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں مولا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، قربانی جیسے بھی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، جائیداد کی قربانی ہو، جانوروں کی قربانی ہو، یہاں تک کہ انسان ہماری جان کی بھی قربانی دینی پڑے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونی چاہیے۔ پھر کیا ہوا زمانہ جانتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے اور قربان بھی کیا۔ رب العزت کی بارگاہ میں جو قربانی پیش کی جاتی ہے رب تبارک و تعالی اسے ضائع نہیں ہونے دیتا، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ اللہ اکبر، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا جب بات طے ہو گئی، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا، گردن پہ چھری چرنے لگی، رب نے ارشاد فرمایا بس ابراہیم آپ نے اپنا رب کا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے اپنے رب کا وعدہ پورا کر دیا۔ اب یہ بڑی لمبی تاریخ ہے، چھری کو بار بار چلایا، گردن پر نہ چل سکی، یہاں تک کہ غصے کا اظہار بھی فرمایا، اس چھری کو پتھر پر مدے مارا تو پتھر بھی دو ٹکڑے ہو گیا۔ غضب کی عالم میں کہتے ہیں کہ آخر تجھے کیا ہو گیا، پتھر کاٹ سکتی ہے اسماعیل کا نازک حلقوم کیوں نہیں کاٹ سکتی؟ اللہ اکبر، چھری نے زبان حال سے عرض کیا کہ رب نے ایک مرتبہ آپ کے سلسلے میں آگ کو حکم دیا تھا ٹھنڈی ہو جا، تو وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی، رب نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کا حلقوم نہ کٹنے پائے۔ رب ضائع نہیں فرماتا، کسی کی جان کو ضائع نہیں فرماتا، بس سلیقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا مال، ہماری جائیداد، ہماری آل و اولاد، یہاں تک کہ ہماری اپنی جان بھی رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہے، رب العزت کی بارگاہ میں قربان ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں نہ قربان کر، اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دے۔ یہ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلایا تھا، اگر گردن کٹ گئی ہوتی تو آج اولاد کی قربانی دینا واجب ہوتا۔ رب نے کتنا بڑا کرم فرمایا، وہاں حضرت اسماعیل کی حفاظت فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے اور طفیل میں ہم تمام کی نسلوں کی حفاظت فرمائی۔ میرا رب اولاد دینا بھی جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے، کیا بعید کہ وہ حکم دے دے، کیا بعید کہ وہ حکم دے دے کہ تم بھی اپنی اولادوں کو لے کر کے جاؤ، پہلے قربان تو کرو، بعد میں دعویٰ کرنا کہ ہمیں اللہ سے بہت بڑی محبت ہے۔ اگر ایسا معاملہ آ جاتا تو آج گنتی کے مسلمان رہ جاتے، آج گنتی کے مسلمان دنیا میں رہ جاتے۔ اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ قاعدہ کل کا بھی تھا اور آج کا بھی ہے اور صبح قیامت تک کے لیے ہے کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی جائے گی تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اعتماد کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد کیا جائے گا، مدد مانگی جائے گی تو اسی کی بارگاہ میں مدد مانگی جائے گی، اور سرکار کے صدقے میں مدد مانگی جائے گی، سرکار کے صدقے میں مدد مانگی جائے گی۔ کتنی اچھی نعت پاک پڑھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کی، اللہ اکبر۔
فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ہے نا؟ ہاں، تو یہی ہمارے لیے لا عمل ہے، یہی ہمارے لیے اصول۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمۃ الرضوان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ نعت تو ہوا ہی کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف توصیف اس میں ہوتی ہی تھی، لیکن کمال در کمال یہ ہے کہ ایک طرف نعت بھی ہوتی تھی اور دوسری طرف اہل سنت کا عقیدہ بھی اسی میں بیان کر دیا جاتا تھا۔ کائنات میں اگر اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کے بعد کسی ذات سے سب سے بڑھ کر کے محبت کی جا سکتی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے تو فرمایا بخدا قسم کھا کے کہا، قسم کھا کے کہا، نعت بھی ہوئی، سرکار کی حمد و ثنا، سرکار کی نعت بیان کی، تعریف کی، اور اسی کے ساتھ عقیدہ اہل سنت بھی بیان کر دیا کہ اس در کو چھوڑ کر کے کہیں بھی جاؤ گے تمہیں ٹھکانہ نہ ملے گا، تمہیں ٹھکانہ نہ ملے۔ فکروا مدح اہل دولزا، کہیں بھی دنیا میں چلے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا در مبارک چھوڑ کر کے تو کہیں بھی آپ کو ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اگر کچھ پانا ہے تو اسی در سے پانا ہے، اور جو یہاں نہ مل سکا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی آپ کو حاصل نہ ہو پائے گا۔ محترم، اب چند دنوں کے بعد آج ابھی باقاعدہ طور پر بنگلور میں شہادت نہیں پہنچی، لیکن مجھے امید ہے کہ پہنچ جائے گی۔ ہاں، مجھے امید ہے کہ پہنچ جائے گی، کیونکہ ابھی 10 دن باقی ہیں نا۔ عید تھوڑے ہی نا کہ کل سوئیاں کھانا ہے جلدی سے، معاملہ عید کا نہیں ہے، ابھی تو عید الاضحیٰ کا معاملہ ہے، عید الفطر کا معاملہ نہیں، عید الاضحیٰ کا معاملہ۔ ابھی 10 دن ہے، انشاءاللہ شہادت آ جائے گی۔ روابط جاری ہیں، رابطے میں ہیں لوگ، اور انشاءاللہ 2-3 دن میں اس کا بھی اہتمام ہو جائے گا۔ اگر اہتمام ہو گیا تو انشاءاللہ اس چہارشنبے نہیں، اگلے چہارشنبے کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ تیاری آپ کو خوب اچھی طرح سے کرنی ہے، زمانہ کتنا بھی روکے۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے جتنا ہی دباؤ گے وہ اتنا ہی ابھرے گا۔ ہمارے اعتقادات کو، ہماری عبادتوں کو اور ہمارے مراسم کو جتنا ہی دبایا جائے گا مسلمان اتنا ہی زیادہ اس کا اہتمام کیا کرتا ہے۔ دیکھو لاک ڈاؤن میں کتنا ہوا کہ مسجدوں میں تراویح نہیں ہوگی، یہاں نہیں ہوگی، وہاں نہیں ہوگی۔ لوگوں کو جب جگہ نہ ملی تو اپنے اپنے گھر ہی میں پڑھوانا شروع کر دیا۔ ایک جگہ بند کرو گے 10 جگہ وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی، ایک جگہ بند کرو گے تو 10 مقام پر وہ چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ اور قوم مسلم قیامت تک رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اگر ایک جگہ مصیبت زدہ ہو گئی، ایک جگہ مشکل میں پڑ گئی تو ایسا نہیں کہ ختم ہو جائے گی، دوسری جگہ ابھرے گی، تیسری جگہ ابھرے گی۔ یہ قوم قیامت تک کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ قوم اسی وقت باقی رہے گی جب تک کہ احکام اسلام سے وابستہ رہے، جب تک کہ احکام اسلام سے وابستہ رہے۔ ابھی قربانی کا زمانہ آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، بڑا ہی آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ایام نہر بھی ہوا کرتے ہیں، قربانی بھی کرنی ہے۔ کیسا جانور ہونا چاہیے، کس عمر کا ہونا چاہیے، کس طرح کے جانور کے کب قربانی کی جا سکتی ہے، کب نہیں کی جا سکتی، وہ سارے مسائل آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کاغذ ہمارے ہاتھ میں ہے، پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ لکھتے ہیں زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں کیا فرق ہے؟ 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی جب تک کہ 1 سال نہ گزر جائے۔ یاد سمجھ میں آیا؟ زکوٰۃ کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط ہے، 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ اتنے ہی پہ قربانی بھی واجب ہو جائے گی، اتنے ہی پہ قربانی بھی واجب ہو جائے گی۔ قربانی میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ قربانی کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو جائے۔ کب ہو؟ کہتے ہیں ایام نہر میں ہو، 10ویں کا سورج نکلنے کے بعد یہ دن جو شروع ہوتا ہے اس کو یوم نہر کہا جاتا ہے۔ 10ویں، 11ویں، 12ویں غروب آفتاب تک، غروب
آفتاب تک، یہ 3 دن جو ہیں ایام نہر، یعنی جن میں قربانیاں کی جاتی ہیں، جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، ان کو ایام نہر کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر کوئی غریب تھا اچانک 12ویں کے دن بھی مغرب سے پہلے وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اب وہ انتظار نہ کرے، ابھی تو پیسے آئے ہیں، 1 سال گزر جائیں تو اگلے سال کریں گے، کہتے ہیں نہیں، وہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے اور قربانی کے لیے وہ شرط نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ میں مسئلہ بولتا ہوں، پھر اس لیے بول دے رہا ہوں کیونکہ آج ہی ایک فون اور آ گیا تھا، ایک صاحب 2500 سال سے اپنے طرف سے قربانی کرتے چلے آ رہے تھے اور اپنی گھر والی کی طرف سے نہیں کر رہے تھے۔ کہا کہ حضرت ان کی زکوٰۃ تو ہم ہی دیتے ہیں، تو میں نے کہا ان کی قربانی بھی آپ دے دیجئے، ان کی قربانی بھی آپ ہی دے دیجئے۔ کہا وہ سونا تو پہنتی ہیں لیکن ہماری ماتحتی میں ہی ہیں۔ میں نے کہا احکام اسلام ہر مکلف پر ہوا کرتے ہیں، ہر مکلف پر۔ بھائی ہم بالغ ہیں، ہمارے پر نماز فرض ہے، ہمارا بچہ جب بالغ ہو تو کیا اس کے اوپر نہیں ہوگی؟ ابا پڑھ لیں گے تو بیٹا کی طرف سے ہو جائے گی؟ بھائی ہر مکلف پر عبادتیں فرض ہوتی ہیں، تو ویسے یہ بھی عبادت ہے، ویسے ہی یہ بھی عبادت ہے۔ جو مکلف ہوگا، نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ آدمی کیا ہو؟ بالغ ہو، ہے نا؟ تو بالغ میں چاہے باپ ہو، دادا ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، جو بھی اس قید میں پایا جائے گا سب کے اوپر نماز فرض ہوگی۔ ویسے ہی جو صاحب نصاب ہوگا ان تمام پر قربانی واجب ہوگی، اگرچہ ایک گھر میں 15 افراد رہتے ہوں اور 15 کے 15 کے صاحب نصاب ہوں تو 15 کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اور ان کی عورتوں پر میں عام طور پہ یہ بھی سمجھتا ہوں اور اچھی طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ شوہر تو کبھی غریب بھی ہو جاتا ہے، کبھی گھر خریدا قرضہ لے لیا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کاروبار کے لیے کبھی قرضہ لے لیا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اور مصیبت پریشانی آ گئی، بیماری کے لیے قرضہ لے لیا قرضے میں ڈوبا ہے۔ عورتیں عمومی طور پہ قرضے میں نہیں ڈوبا کرتی ہیں۔ دنیا کی یہ واحد مخلوق ہے جو سب سے زیادہ مالدار ہے اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو غریب دکھاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں میں آپ کو یہ جان بوجھ کر کے بولا کرتا ہوں۔ ہاں دیکھیے مفتی صاحب فرما رہے ہیں نوٹ بندی نے سب کی پول کھول دی۔ جب یہ اعلان ہو گیا کہ بھائی پیسہ لاؤ نہیں تو یہ پیسہ سی برباد ہو جائے گا، تب نکلنا شروع ہوا۔ بڑا تجربہ ہے مفتی صاحب کو۔ چلیے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مخلوق ہے جس پر عام طور پر کوئی قرضہ نہیں ہوتا، کسی طرح کا کوئی دباؤ بھی نہیں ہوتا، سب سے زیادہ آرام سے زندگی گزارنے والی مخلوق ایسی ہے جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ مشقت میں رہا کرتے ہیں، سب سے زیادہ مشقت میں رہا کرتے ہیں۔ آپ بھی قربانی کرو اگر آپ صاحب نصاب ہو تو، اور اپنی گھر والی کی طرف سے بھی، بیٹا ہے بیٹا بھی اگر بالغ ہے صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے بھی قربانی کرواؤ، بہو کی طرف سے بھی قربانی کرواؤ۔ بیٹیاں اگر ایسی ہیں جو صاحب نصاب ہیں، عمومی طور پہ لوگ کرتے کیا ہے، ابھی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کے نام سے زیور وغیرہ بنوانا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دے بھی دیتے ہیں، مالک بھی بنا دیتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دے بھی دیتے ہیں، اور وہ بچیاں باقاعدہ استعمال بھی کرتی ہیں، وہ بچیاں باقاعدہ ان زیوروں کو استعمال بھی کرتی ہیں۔ تو جن زیوروں کا انہیں مالک بنا دیا گیا، وہ مالک ہیں اور وہ زیور نصاب کی حد کو پہنچتا ہو تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اچھا گھر کا بڑا اگر قربانی دے گا، گھر کا بڑا اپنی طرف سے قربانی دے گا، اپنی بیوی کی طرف سے دے گا، اپنے بیٹے کی طرف سے دے گا، اپنی بہو کی طرف سے دے گا، جس کی طرف سے بھی دینا ہو دو لیکن اجازت لے کر کے دو، جس کی طرف سے بھی قربانی دینا ہو دو لیکن اجازت لے کر کے دو۔ اگر بغیر اجازت آپ نے اپنے طور پہ کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ قربانی نہیں ادا ہوگی جب تک کہ سامنے والا اجازت نہ دے، جب تک باپ کو بیٹا اجازت نہ دے کہ ہاں میری طرف سے بھی آپ کر دیجئے، تو کہتے ہیں کہ اگر اجازت دے گا تو قربانی ہوگی، نہیں دے گا تو نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں کہ 1 سال کر دیے تو آپ کبھی کسی سال اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب قربانی دینی ہوگی تب تک اس کو بتانا پڑے گا، اجازت لینی پڑے گی۔ یہی مسئلہ زکوٰۃ کا بھی ہے، یہی مسئلہ قربانی کا بھی ہے۔ زکوٰۃ بھی آپ اگر دوسروں کی طرف سے ادا کریں تو پہلے اس کو بتا دیں، اس سے اجازت لے لے، ورنہ آپ لاکھ زکوٰۃ ادا کرتے رہے وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات سمجھ میں آئی کہ گھر میں
آج یہ غیر مقلدوں کا عمومی طور پہ ہو چکا ہے مسئلہ. کیا گھر میں بڑے کے نام سے قربانی ہو گئی بس؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ اچھی طرح سے کان کھول کر کے سن لو, سیکھو اور اپنے دوست احباب کو سکھاؤ, پیغام کو مساجد سے سنا کرو اور اپنے احباب میں اس کو پھیلایا کرو. یہی تبلیغ اسلام ہے, یہی بھی تبلیغ اسلام ہے. سرکار سے صحابہ نے سنا ہوتا اور اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہوتے تو آج اسلام ہم تک پہنچتا. جو سنا انہوں نے 100 کے مجمع میں سنا اور ہزاروں کے مجمع میں سنایا انہوں نے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ احکام اسلام کو پھیلایا جائے, احکام اسلام کو پھیلایا جائے. احکام اسلام کو اگر نہ پھیلایا گیا تو پھر دوسرا دین غالب آئے گا جو دنیا میں بھی ہماری تباہی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی تباہی کا باعث بنے گا. چلیے, تو یہ بات سمجھ میں آئی. زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ 1 سال کے بعد واجب ہوتی ہے اور قربانی کے لیے 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. آدمی پہلے سے اگر صاحب نصاب تھا تو اس کے اوپر قربانی ہے, اور اگر نہیں تھا ایام نہر میں یعنی 10ویں 11ویں 12ویں میں کبھی بھی وہ صاحب نصاب بن گیا تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. چلیے, یہ ایک اہم مسئلہ, اس کو غور سے سن لیں. عام طور پہ لوگ اس میں ذرا الجھن کا شکار رہتے ہیں. قربانی کے جانور کے کپورے, بٹ, اوجھڑی جسے بریکٹ میں لکھا گیا بوٹی, خون کھانا کیسا ہے نا؟ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سن لیں اور یاد کر لیں. پہلا لفظ ہے کپورے. کپورا کھانا جائز نہیں ہے. جانور میں 22 ایسی چیزیں ہیں جس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, جس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان میں سے ایک کپورا بھی ہے, ان میں سے ایک کپورا بھی ہے. اچھا, دوسرا اوجھیڑی, کہتے ہیں یہ بھی مکروہ تحریمی. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ مکروہ تحریمی ہے تو اس کو کھانا استعمال کرنا جائز ہوگا. نہیں, بالکل نہیں. اس کا کھانا قریب بحرام, قریب بحرام, ہرگز ہرگز استعمال نہ کیا جائے. اوجڑی, ٹھیک ہے, دونوں ہو گئے, کپورے اور اوجڑی دونوں استعمال نہیں کیے جائیں گے. اچھا, تیسری چیز کیا اس میں ہے؟ بٹ ہے. اس کو سنیں اچھی طرح سے. ہمارے بعد کے جو محققین ہیں ان میں سے بعض کی تحقیق یہ ہے کہ بٹ جو ہے, دیکھو, ایک ہے نجاست. نجاست کے اوپر جھلی ہوتی ہے, نجاست کے اوپر جھلی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر جمنے والے گوشت کو بٹ کہا جاتا ہے. اس کے اوپر جمنے والے گوشت کو بٹ کہا جاتا ہے. اگر اس تحقیق کو دیکھا جائے تو بٹ ناجائز و حرام نہیں ہوگا. بٹ جو ہے ناجائز و حرام نہیں ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ اگر جس میں نجاست ہوتی ہے اس کو گرم پانی سے دھلا جاتا ہے, اس کو گرم پانی سے دھلا جاتا ہے. غالباً اس میں لکڑی ڈال کے یا کپڑے وغیرہ ڈال کر کے بھی اسے دھلا جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی جلد کو گرم ہونے کی وجہ سے ایسے نکال دیا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے وہ جلد نکل جاتی ہے جس میں کہ نجاست ہوتی ہے. تو جو محل نجاست تھا وہ تو ہٹ گیا, جو محل نجاست تھا وہ تو ہٹ گیا, اور جو اس کے اوپر کی چیز تھی جو محل نجاست نہیں وہ رہ گئی. وہ کیا ہے؟ وہ رہ گئی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بٹ اسی کو کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں, اگر بٹ اسی کو کہا جاتا ہے تو جائز ہوگا, اور اگر آپ بٹ اسی جھلی کو کہتے ہیں جس میں نجاست ہوتی ہے تب ناجائز ہے. ٹھیک ہے, میری دونوں بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. آپ کی زبان میں اگر بٹ اس کو کہا جاتا ہے جس میں نجاست ہوتی ہے, اس جھلی کو, تو بلا شبہ وہ جائز نہیں ہے. اور اگر اس جھلی کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ جھلی کے اوپر جمنے والے گوشت کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ جائز ہوگا, وہ جائز ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ بھی ناجائز و حرام ہیں. چلیے, 22 چیزوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ وہ ناجائز و حرام ہے. اب وہ 22 چیزیں ہیں کون کون سی؟
اب سن لیجئے، گائے بکری نر مادہ کے ذبیحے میں 22 چیزوں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ خصیہ جو آپ بولے تھے کپورے، ٹھیک ہے، دوسرا فرج یعنی علامت مادہ، ٹھیک ہے، تیسرا ذکر یعنی علامت نر، چوتھا پاخانے کا مقام، وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے، پانچواں رگوں کا خون، چھٹا گوشت کا خون جو کہ بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے وہ بھی ناجائز ہے، دل کا خون جو دل کاٹنے سے بہتا ہے خون، وہ بھی خون استعمال کرنا جائز نہیں، کہتے ہیں جگر کا خون، تہان کا خون جسے آپ تلی کہا کرتے ہیں، تلی فی نفسی الگ چیز ہے اور تلی سے نکلنے والا خون جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس لیے دونوں میں شبہ مت کیجیے گا کہ تلی ناجائز ہو گئی، تلی نہیں ہے بلکہ تلی سے نکلنے والا خون۔ کہتے ہیں پتا بھی استعمال نہیں کر سکتے، پت یعنی وہ زرد پانی جو کہ پتے میں ہوتا ہے، پتے میں جو زرد پانی ہوتا ہے وہ بھی نہیں استعمال کر سکتے، مسانہ یعنی پھکنا وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، غدود کہتے ہیں وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، حرام مغز جس کو عربی میں نخاع القلب کہا کرتے ہیں، ہے نا، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، گردن کے 2 پٹھے جو شانوں تک کھینچے رہتے ہیں، موٹی رگ جو گلتی نہیں ہے اسے بھی نہیں استعمال کر سکتے، اوجھڑی آنتیں ان کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، ناک کی رطوبت یہ بھیڑ میں زیادہ ہوا کرتی ہے، اس کو بھی حرام ہے، وہ بھی استعمال ناجائز ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ نطفہ خواہ نر کی منی مادہ میں پائی جائے یا خود اسی جانور کی منی میں ہو، کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ وہ خون جو رحم میں نطفہ سے بنتا ہے وہ خون بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ گوشت کا ٹکڑا جو رحم میں نطفے سے بنتا ہے، خواہ اعضاء بنے ہو یا نہ بنے ہو، وہ بھی جائز نہیں استعمال کرنا۔ 22واں، بچہ تام الخلقت یعنی جو رحم میں پورا جانور بن گیا ہو اور مردہ نکلا ہو اور بے ذبح مر گیا ہو، اتنی چیزیں وہ ہیں جسے آپ استعمال نہیں کر سکتے، جسے آپ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا، اس میں لکھا ہے خون کا استعمال کرنا، کہتے ہیں کہ خون کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ چلیے اب اس میں ایک سوال اور ہے، تو یہ بات ہو گئی کپورے، بٹ، اوجڑی، بوٹی، خون کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ بوٹی کے علاوہ، بٹ کے علاوہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور بٹ میں بھی وہ صورت ہے جبکہ وہ محل نجاست نہ ہو تب۔ اچھا، ایک سوال اور، کیا قربانی ہر سال واجب ہوتے؟ جی ہاں، جب آپ ایک دن میں 3 مرتبہ کھانا کھا سکتے ہیں تو ایک سال میں 1 مرتبہ قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو ہر روز فرض ہوا کرتی ہیں، ہر نماز ابھی عشاء کی پڑھے، کل بھی آپ کو پڑھنی ہے اگر سانس چلی تو، ہے نا، تو یہ عبادتیں وہ جو ہر روز ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو سالانہ، جیسے روزہ، اسی طرح سے قربانی بھی، اور بعض عبادتیں وہ جو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتے ہیں، جیسے حج فرض ایک ہی ہے زندگی میں، اور حج مستحب جو ہے، جو جتنا آپ چاہے اتنا کرتے رہیں آپ، لیکن فرض جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے۔ تو بعض عبادتیں وہ ہیں جو زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہیں، بعض عبادتیں وہ ہیں جو سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی ہیں، اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو ہر روز فرض ہوتی ہیں، ٹھیک۔ چلیے، تو ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو۔ چلیے 5واں سوال، قربانی کے شرکاء میں کوئی بدعقیدہ شامل ہو جائے تو قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ قربانی پوری برباد ہو جائے گی۔ بدعقیدہ ایسا ہے جو دین سے خارج ہے، جو دین سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ شرکاء بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اور دوسرے جو جانور ہے اس طرح کے، اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ ہے، اس میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن شریک ہونے کے لیے شرط یہ ہے
کہ سب کے سب کامل مسلمان ہو، سب کے سب کامل مسلمان ہو. تو سب کے سب مسلمان، سب کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے. اگر ایک بھی مسلمان نہ ہو اور 6 کے 6 مسلمان ہو، کہتے ہیں کہ ایک کی وجہ سے 6 کی قربانی برباد ہو جائے گی، ایک کی وجہ سے 6 کی قربانی برباد ہو جائے گی. مسلمان ہونا یہ شرط ہے، اور قربانی کے صحیح ہونے کے لیے سب کا مسلمان ہونا یہ ضروری ہے. ایک بھی اگر بدعقیدہ شامل ہوا اور اس کے عقائد حد کفر کو پہنچے ہوئے ہوں تو بلا شبہ اس کی وجہ سے سب کی قربانی برباد ہو جائے گی. چھٹا سوال، سنی مسلمان کے قربانی کے جانور کو اگر کسی بدعقیدے نے ذبح کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ قربانی ہوئی یا نہ ہوئی؟ یہ تو عجیب حال ہے. آپ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، طریقہ تو یہی ہے. صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام اپنی بچیوں کے طرف سے بھی اگر کرتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے اپنی قربانیوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. تو طریقہ یہی ہے. میں نے بتایا کہ اپنی قربانیاں اپنے ہاتھ سے کیا کرو، خون دیکھنے کے عادی بنو، کیونکہ اچانک دیکھو گے تو پھر گھبرا جاؤ گے. اچانک دیکھو گے، میں نے ایک مثال دی تھی جمعے کو، کسی آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مان لو ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، خون نکلنے لگا، تم خون دیکھنے کے عادی ہو، مدد کر سکتے ہو، کیوں گھبراؤ گے نہیں؟ غشی نہیں طاری ہوگی تمہارے اوپر، گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، آپ لے کر کے فوراً اسے ہاسپٹل پہنچ سکتے ہو. اور جس نے کبھی خون دیکھا ہی نہ ہو، ایک وہاں مرے گا ایکسیڈنٹ سے اور ایک دیکھ کر کے مر جائے گا. بزدل مت بنو. بخدا اللہ رب العزت نے مسلمان کو بزدل نہیں بنایا ہے، بزدل نہیں بنایا. اپنے ہاتھوں سے جنازے کو نہلایا کرو، دیکھا کرو، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے قبر میں اتارا کرو، اپنے ہاتھوں سے اتارو. اور جو یہ ایک نکل گیا ہے رواج کہ مرنے کے بعد دیکھا مت کرو. ارے دیکھا ہو کیوں نہیں؟ کیا تم کو نہیں مرنا؟ کیا ہمیشہ کی زندگی لے کر کے آئے؟ نہیں. آج دیکھو، آج مردے کا حق ادا کرو تاکہ کل تمہارا حق ادا کیا جائے، تاکہ کل تمہارا حق ادا کیا جائے. اور صحابہ کرام، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں حکمتیں پوشیدہ ہوا کرتی ہے. لاکھوں کروڑوں حکمتیں. اپنے ہاتھ سے قربانی کرو، اپنے بالغ بچے کے ہاتھ سے قربانی کرانا سکھاؤ، قربانی کرانا سکھاؤ. اس کو احساس ہونا چاہیے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، دوسری عبادتیں ہمارے اوپر واجب ہیں، ویسے قربانی کرنا بھی ہمارے اوپر واجب ہے. آج سکھاؤ گے تبھی تو کل سیکھے گا، تبھی تو کل سیکھے گا. ہاں، یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے. اس سے دین کا تو فائدہ ہے ہی، دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. کہتے ہیں ہاں یہ کہا کہ سنی مسلمان کے جانور کو اگر کسی بدعقیدے نے کر دی اور اس کا عقیدہ ایسا تھا جو کفر تک پہنچا ہوا تھا تو بلا شبہ نہیں ہوگی قربانی، کیونکہ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے. ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے. اگر غیر مسلم 1000 بار لا الہ الا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرے، اس کی قربانی نہیں ہے، اس کا ذبیحہ نہیں ہے. بلکہ پہلی شرط یہ کہ ذابح کیا ہو؟ مسلمان ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا کیا ہو؟ مسلمان ہو. اگر مسلمان ہوگا تو اس کی قربانی کرنا درست ہوگا. چلیے 7واں سوال، خصی اور غیر خصی جانور کی قربانی میں کیا فرق ہے؟ خصی اور دونوں کی قربانی ہو جائے گی. بعض جانوروں کو خصی کیا جاتا ہے جان بوجھ کر کے، اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ فربا ہو، اس کا گوشت اچھا ہو، جانور میں عیب نہ پیدا ہو بلکہ خوبیاں پیدا ہو جائیں خصی کرنے سے. یہاں پہ عموماً لوگ خصی کو معیوب سمجھا کرتے ہیں. خصی کو معیوب نہ سمجھیے، یہ خصی عیب نہیں پہ ہے بلکہ اس کے اندر خوبیوں کو پیدا کرتا ہے، حالانکہ کسی نے سوال کیا کہ کبھی اس کو کاٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے اور کبھی اسی میں کوچ دیا جاتا ہے. حالت فرماتے ہیں دونوں قربانی جائز ہے. حالت فرماتے ہیں کہ دونوں کی قربانی جائز ہے، کیونکہ اس سے جانور میں اور عمدگی پیدا ہوتی ہے، عیب نہیں پیدا ہوتا بلکہ اس کے اندر عمدگی پیدا ہوتی ہے. تو خصی ہو یا غیر خصی ہو، دونوں کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، ہو جائے گی. جس پر قربانی واجب ہے، کیا وہ شخص قربانی سے پہلے اپنے ناخن اور بالوں کو کٹوا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ آج سے
ہے نا، 10 ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بال نہ ترشوائے، ناخن نہ کاٹے. اب ایسا نہیں ہے کہ 10 دن نہائے بھی نہیں، ہے نا، نہانے کی اجازت ہے، ورنہ 10 دن کے بعد وہ خود قربانی کے قابل ہو جائے گا. ہاں کہتے ہیں ناخن نہ ترشوائے، بال نہ کٹوائے، ہے نا، اور جب قربانی ہو جائے تو پہلے وہ خود قربانی کا گوشت استعمال کرے، اس کے بعد ناخن بھی کٹوا سکتا ہے، بال بھی ترشوا سکتا ہے. اور بلکہ اس کے لیے بھی مستحب ہے جو قربانی نہ کرے وہ بھی اپنے بال ناخن کٹوانے سے ترشوانے سے پرہیز کرے، اس کے لیے بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے، اور جس کے لیے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کے لیے تو اور زیادہ. چلیے، قربانی واجب ہونے کی صورت میں رقم موجود نہ ہونے پر کیا قرضہ لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ ارے بھائی، جب آپ کے پاس رقم ہی نہیں ہوگی تو قربانی واجب ہوگی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری رقم مارکیٹ میں پھنسی ہوئی ہے، کئی لاکھ روپے پھنسے ہوئے، ایسا ہو سکتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس رقم پر فی الحال آپ کی قدرت تو نہیں ہے نا. جس دن وہ رقم آ جائے گی اس دن آپ کی ملکیت تامہ ہوگی، پوری کامل ملکیت کب ہوگی؟ جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے یا آپ کے اختیار میں آ جائے، اکاؤنٹ میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے. لیکن جب تک وہ رقم پھنسی ہوئی ہے تب تک آپ کی ملکیت اس کے اوپر تام نہیں. اور جب ملکیت تام نہیں تو آپ صاحب نصاب نہ ہوئے. اچھا، اس رقم کے علاوہ اگر رقم ہے جس کی وجہ سے آپ صاحب نصاب ہو گئے تب بھی قربانی کرنا واجب ہے، تب بھی قربانی کرنا واجب ہے. لیکن اتنی ہی رقم تھی اور وہ بھی بازار میں پھنسی ہوئی ہے، قرضے میں ڈوبی ہوئی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب ایسی رقم پہ چونکہ قبضہ نہیں ہے تو وجوب بھی نہیں ہوگا. ہاں، اگر اس کے باوجود بھی یقین ہے کہ وہ رقم آ جائے گی اور قرضہ لے کر کے قربانی کر دے گا تو اس کی قربانی ہو جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، قرضہ لے کر کے قربانی کر دے گا تو قربانی ہو جائے گی. چلیے، قربانی کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ ٹھیک، ایام نہر میں نے بتایا 3 دن، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں، 12ویں. ٹھیک، 10ویں ذی الحجہ کے سورج نکلنے کے بعد. شہروں کے لیے حکم یہ کہ کسی ایک مقام پر اگر نماز ہو گئی عید الاضحیٰ کی تو اس کے بعد کہیں بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ہر جگہ، ہر محلے میں نماز ہو رہا، اس محلے میں نماز ہو رہی ہے مثال کے طور پہ 9 بجے، اور کہیں سنی صحیح العقیدہ کی مسجد میں کہیں 6:30 بجے ہی ہو گئی تو کہتے ہیں آپ اس محلے میں بھی قربانی کر سکتے ہیں 9 بجے سے پہلے. یہ مسئلہ اچھی طرح سے سن لیجئے. عموماً آدمی خلیان میں رہتا ہے کہ ہمارے مسجد میں تو ابھی نماز ہی نہیں ہوئی، قربانی کیسے کریں؟ شہر میں کسی ایک مقام پر نماز کا ہونا یہ ضروری ہے. تو شہر میں کہیں بھی اگر نماز ہو جائے تو دوسری جگہ قربانی کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ قربانی کی جا سکتی ہے. کب تک قربانی کی جا سکتی ہے؟ کہتے ہیں 13ویں ذی الحجہ کی مغرب تک. 10، 11، 12ویں ذی الحجہ کے مغرب تک، 13ویں نہیں. ٹھیک ہے، 12ویں ذی الحجہ کے مغرب تک. انہی ایام کو ایام نہر کہا جاتا ہے اور یہی قربانی کا وقت ہے. ارے قاری صاحب کیا کروائیں گے؟ ذبح میں کون سی دعا پہلے پڑھنی ہے اور ذبح کے بعد کون سی پڑھنی ہے؟ یہ بھی کتنے رگوں کا کاٹنا، اور یہ بھی کہ کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے. جانور میں عمومی طور پہ 4 رگیں ہوتی ہیں. عمومی نہیں، جانور میں 4 ہی رگیں ہوتی ہیں. 4 کا کٹنا ضروری ہے، اور اگر 4 نہ کٹ سکی تو کم سے کم 3 کا کٹنا ضروری ہے. کم سے کم 3 کا کٹنا ضروری ہے. اگر وہ 4 میں سے 4 کٹ گئی کہتے قربانی ہو گئی. 3 بھی کٹ گئی تب بھی قربانی ہو گئی. 2 کٹی یا تھوڑی سب کٹی اور آدھی سے زیادہ نہیں کٹی تو قربانی نہیں ہوگی، ہے نا. اکثر کٹنا ضروری ہے. 4 میں سے 3 کٹ گئی تو اکثر ہو گئی، اور 4 میں سے آدھا سے زیادہ پونا کٹ گیا تب بھی اکثر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو کہتے ہیں اکثر کا کٹنا ضروری ہے، اور اگر اتنا بھی نہ کاٹ سکے تو کہتے ہیں قربانی نہیں ہوگی. اچھا، یہ ہے ذبح میں کون سی دعا پہلے پڑھنی چاہیے؟ کون سی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. آپ میرا ہی امتحان لے رہے ہیں؟ ہاں نہیں، ٹھیک ہے.
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ہے نا. اور اس کے بعد کی کیا ہے؟ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ٹھیک ہے، یہی ہے. چلیے سید صاحب نے تصدیق فرما دی. بسم اللہ اللہ اکبر، ہے نا. اور ذبح کرنے کے بعد، ذبح ہونے کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے؟ اللہم تقبل، اپنی طرف سے ہو تو منی کہہ لیں، یا جس کی طرف سے ہو تو اس کا نام لے لیں. اللہم تقبل منی، ہے نا، من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہے نا. اس دعا کو اور بھی دیکھ لیں اچھی طرح سے. یہ دعا بعد میں پڑھی جائے گی، اور انی وجہت وجہی للذی یہ پہلے پڑھی جائے گی، یہ پہلے پڑھی جائے گی. اچھا، اگر کوئی دعا نہ پڑھ سکے، صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیتا، اس کی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بلا شبہ ہو جائے گی. دعا زبان سے پڑھنے کا نام نہیں ہے، دل میں بھی اگر ارادہ ہو تب بھی ہو جائے گی، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ضروری ہے. باقی دعا انی وجہت وجہی للذی کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو بہتر ہے، بہتر ہے. اور بعد والی بھی دعا پڑھ لیا تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو ایسا نہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی، ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، دونوں کا جواب ہوا. ہاں. 12واں سوال، اگر جلد بازی میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے بغیر جانور کی گردن پر چھری پھیر دی تو کیا قربانی ہوگی، اور کیا ایسا ذبیحہ حلال ہے؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ آدمی کبھی کبھی تو قربانی کرتا ہے، اس میں بھی بسم اللہ اللہ اکبر. ارے کبھی کبھی تو نکاح ہوتا ہے، اس میں بھی قبول کیا بولنا بھول جاتا ہے کیا؟ کوئی نہیں بولتا، ویسے یہ بھی نہیں بولتا. بہار شریعت میں حضور صدر الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک صورت بیان فرمائی ہے، ایک صورت بیان فرمائی ہے. وہ کیا؟ کسی نے شکار کیا اور دوڑا کر کے پکڑ رہا ہے، اور شکار بھاگتے بھاگتے مطلب بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، جلدی میں گیا، اسے یاد نہ رہا، اور دیکھا کہ جانور مر جائے گا، فوراً اٹھا کے ذبح کر دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ قصدن اس نے نہیں چھوڑا، قصدن اس نے نہیں چھوڑا، بھول کے ایسے اس نے کر دیا، تو وہ جانور حلال ہے، وہ جانور حلال ہے. اگر قصدن کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر چھوڑ دیا تو جانور حلال نہیں ہوگا. قصدن اگر کسی نے چھوڑ دیا تو فرماتے ہیں کہ جانور حلال نہیں ہوگا. اور اگر واقعی جلد بازی متحقق ہے، اور ایسی جلد بازی جس کو شریعت جلد بازی کہتی ہے، آپ کی نہیں، آپ کی جلد بازی معتبر نہیں ہے، جس کو شریعت جلد بازی معتبر سمجھے، جس کو شریعت جلد بازی معتبر سمجھے، اگر واقعی اس طرح کی جلد بازی ہے اور انجانے میں بھول گیا، انجانے میں بھول گیا، تو فرماتے ہیں کہ ایسے کی بھی قربانی ہو جائے گی. جی ہاں. آج کل شادیوں میں بیٹی کے سسرال میں یہ کیا دینا وہ دینا، یہ دینا وہ دینا، جیسی نئی چال پیدا، نئی نئی چالیں پیدا کرنا. تو جو لوگ پیدا کر رہے ہیں کیا ان کی پکڑ ہوگی؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی مانگ رہے ہیں، بھیکاری بن کر جو مانگ رہے ہیں، تو ان بھیکاریوں کی پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی اگر سامنے والا ایسا ہے جو اس کو پورا نہ کر سکتا ہو تو یقیناً پکڑ ہوگی آپ کی. اور شادیوں کے نام پر تو عموماً دھوکہ ہی ہوتا ہے، لڑکی کے باپ کو بلا وجہ تکلیف دی جاتی ہے. میں یہ پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں، شادی بوجھ لڑکی کے باپ پر نہیں ہے، یہ لڑکے پر ہے. شادی بوجھ لڑکی والوں پر نہیں ہے، لڑکی پر بھی نہیں ہے، یہ بوجھ ہے تو لڑکے پر ہے. لیکن زمانے نے بالکل اس کا الٹا کر دیا، زمانے نے بالکل الٹا کر دیا. شادیوں میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ نہ سنت ہے اور نہ ہی یہ ولیمے کا حق ہے. یہ سنت بھی نہیں ہے جو کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے ضیافت ہے زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سنت جو ہے وہ ولیمہ ہے، تو وہ جو سنت ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ لڑکے والوں پر ہے. مہر کس کو دینا ہے؟ لڑکے والوں کو دینا ہے. ساری زندگی کھانا کس کو فراہم کرنا ہے؟ کہتے ہیں لڑکے والے کو فراہم کرنا ہے. گھر کے کون فراہم کرے گا؟ کہتے ہیں لڑکے والا فراہم کرے گا.
کہتے ہیں ساری زندگی اس کو کپڑا پہننے کے لیے دینا، کہتے ہیں لڑکے والا فراہم کرے گا. تو حقیقت تو یہی ہے کہ یہ بوجھ کس کے اوپر ہے. لیکن ہم ہندوستان میں ایک ایسی قوم کے بیچ میں رہتے ہیں جو بہت ہی تنگ نظر ہے، بہت ہی تنگ نظر ہے. اب ان کے بیچ میں رہتے رہتے ہمارے اندر بھی وہ ہندوانہ رسمیں آتی چلی گئی. ارے ان کے ہاں چلتا تھا جہیز ہے، تلک ہے، کیا کیا بولتے تھے. آج ہمارے اندر بھی وہ چیز چلتی ہے، آج ہمارے اندر بھی وہ چیز چل رہی ہے. ہم ان کے اثر کو قبول کر رہے ہیں. بخدا تمہیں اللہ رب العزت نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اپنا اثر دوسروں کے درمیان میں چھوڑو. اسلامی اثر دوسروں کے درمیان میں ہونا چاہیے. دوسروں کے غلط رسم و رواج کے اثر کو تم قبول کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ نے ہمیں اسلام کے رنگ میں رنگ دیا ہے اور اس سے بہتر رنگ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر رنگ ہو ہی نہیں سکتا. شادیوں میں مانگنا، مطالبہ کرنا، اللہ اکبر. اللہ نے تمہیں حاکم کہا، الرجال قوامون علی النساء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کہا؟ حاکم کہا. حاکم کھانا دیا کرتا ہے، حاکم گھر دیا کرتا ہے، حاکم ضرورتوں کو پورا کیا کرتا ہے، بھیک نہیں مانگا کرتا. اپنی حاکمیت برقرار رکھو، اپنی حاکمیت. اور سن لو یہ مسئلہ میں بول دیتا ہوں، عام طور پہ عموماً، عام طور پہ نہیں، مخصوص گھرانوں میں میں نے یہ دیکھا عورتوں سے کام بھی کروایا جاتا ہے، عورتوں سے کام بھی کروایا جاتا ہے اور مرد حضرات وہاں پہ کام نہیں کرتے. کچھ ایسے بھی خاندان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، یقیناً وہ شخص قابل گرفت ہے جو صرف اور صرف عورت کی کمائی کو کھائے. عورت بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا ہے، اگر اس کی رضامندی ہے درست ہے. میں اس کو ناجائز و حرام نہیں کرتا، پردے گوشے میں گھر میں کام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. لیکن اگر مرد صرف عورت کی کمائی پر تکیہ کر لے، بھروسہ کر لے اور خود چائے خانے میں بیٹھا رہے، دوست احباب میں وقت گزارے، واللہ العظیم وہ شخص، وہ مرد، وہ شوہر گنہگار ہے، گنہگار ہے، گنہگار ہے. وہ شخص گنہگار ہے. کھلانا پلانا، گھر فراہم کرنا، ساری زندگی کفالت کرنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، بیمار پڑ جائیں بچے تو دوا علاج کروانا، یہ سب کے سب شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے. یہ سب کے سب شوہر کی ذمہ داریوں میں سے. اللہ رب العزت نے مرد کو حاکم بنایا ہے، محکوم نہیں بنایا. تو حاکم کو حاکم کی طرح رہنا چاہیے، غریب اور فقیر کی طرح نہیں رہنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. لکھا ہے مکان خریدنے کے لیے لون لیتے ہیں، اس کا بیاج دینا جائز ہے. دیکھیے اس کی دو صورتیں. اگر آپ پورا کیش دے کر کے لیں تو حکومت اتنا ٹیکس لگا دے گی کہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو وہ ٹیکس اگر لون سے زیادہ ہو، لون میں جو زائد رقم ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو تو لون لینا جائز ہوگا. اور اگر زیادہ نہیں تو کہتے ہیں اب لون لینا جائز نہیں ہوگا. بس اتنا یاد رکھو، بڑے ضرر سے بچنے کے لیے چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیا جاتا ہے. بڑے ضرر سے بچنے کے لیے اگر ہم پورا کئی کروڑ روپے دیں تو حکومت کا ٹیکس بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، انسان دکھاتا ہے کہ ہم نے بینک وغیرہ سے بھی قرضہ لیا، اور یہ جو قرضے کی رقم ہوتی ہے اس میں جو زائد رقم ہوتی ہے ٹیکس کی رقم سے کم ہو، ٹیکس کی رقم سے کم ہو تب تو جائز ہے. اور اگر لون میں جو زائد رقم دی جاتی ہے وہ زیادہ ہو تو اب جائز نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں. تو کہتے ہیں کہ لون لینا عام طور پہ تو ہم یہی حکم دیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے. اپنی کمائی پہ بھروسہ کرو، تھوڑا کماؤ، جائز کماؤ، حلال کماؤ، اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے گا. لون وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا گیا، کروڑ پتی لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بالکل فقیر ہو گئے، قرضہ پورا نہ ہو سکا، جس گھر میں رہتے تھے اس گھر سے نکال دیے گئے، اور بال بچے جو تھے آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہ بھی روڈ پر لا کر کے کھڑے کر دیے گئے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. لوگ شرط لگا کر، کیا ہے یہ، اور ہارنے والا کچھ کھانے پینے کے لیے منگواتا ہے. ہارنے والا کچھ کھانے پینے کے لیے منگواتا ہے، کیا ایسے کھیلنا جائز ہے؟ کھیلنا تو ویسے ہی جائز نہ تھا،
آپ کے ہاں پتنگیں اڑائی جاتی ہیں، کیرم کھیلا جاتا ہے، لوڈو کھیلا جاتا ہے، شطرنج کھیلی جاتی ہے. اب کھیلنے کے لیے یہی باقی رہ گیا ہے؟ اسلام میں یہ سارے کھیل لہو و لعب تماشے ہیں، یہ درست ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. کیرم کھیلنا، ارے آپ گھنٹوں کیرم کھیل سکتے ہیں، قرآن پاک کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ گھنٹوں گانے سن سکتے ہیں، نعت پاک کیوں نہیں سن سکتے؟ قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں سن سکتے؟ اللہ نے یہ کان اس لیے نہیں دیے کہ ہم گانے کو سنیں. اللہ نے یہ ہاتھ پہ طاقت اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم کیرم کھیلیں، اس طرح کے دوسرے لہو و لعب تماشے میں پڑے رہیں. یقین جانو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے. ہاتھ ایک نعمت ہے، آنکھ ایک نعمت ہے، ناک ایک نعمت ہے، دانت ایک نعمت ہے. ہاتھ میں اللہ نے جو قوت عطا فرمائی وہ بھی نعمت ہے، انگلیاں ہیں وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس وقت ضرور سوال کرے گا. کیا جواب دو گے؟ ٹائم پاس کر رہے تھے؟ تمہیں کس نے اتنا ٹائم دے دیا تھا؟ تمہیں کس نے اتنا ٹائم دے دیا تھا؟ تمہیں معلوم تھا کہ تمہاری سانسیں کب ختم ہونے والی ہیں؟ تم نے کیسے تعین کیا کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے؟ اور تم تعین کرنے والے ہوتے کون ہو؟ کہ سانس خرید کر کے لائے تھے؟ سانس عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. سانس عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. اس لیے ہرگز ان تماشوں میں نہ پڑیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لکھا ڈپازٹ کی یعنی جمع رقم نصاب سے زیادہ ہے مگر کیش رقم اتنی نہیں کہ جانور لا سکے، تو ایسے میں کیا کریں؟ میں نے اس کا جواب پہلے بھی دے دیا ہے. اس رقم پر آپ قابض نہیں ہیں، اس رقم پر آپ قابض نہیں ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ بعد میں دوسری رقم آ جائے گی تو آپ جانور لے کر کے اس کی قربانی کر دیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے تو آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے قربانی. کیا ہے؟ کیا کسی مرے ہوئے شخص کی جانب سے قربانی جائز؟ کیا؟ ہاں، جس طرح مردہ کی جانب سے صدقہ کرنا جائز ہے اسی طرح قربانی بھی جائز ہے. سورۃ مسلمہ میں وضاحت فرمائے. دیکھیے، کیا کسی مرے ہوئے شخص کی جانب سے قربانی جائز ہے؟ ہاں، مستحب قربانی تاکہ ایصال ثواب ہو، ثواب پہنچے، یہ جائز ہے اس کے لیے، لیکن کرنا واجب نہیں ہے. کرنا واجب نہیں ہے. اگر آپ کریں گے مرے ہوئے شخص کی طرف سے تو فرماتے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. بیٹے نے باپ کی طرف سے کی، اس کا ثواب پہنچے گا. اور سوچو تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جانور اپنی طرف سے کیا اور ایک جانور پوری امت کی طرف سے کیا. ایک جانور پوری امت کی طرف سے کیا. ٹھیک ہے؟ تو ایسا اگر اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے تو کر دینا چاہیے کبھی والد کے نام پر. دیکھیے ہمارے یہاں ایک ماحول اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتے ہیں، خلفاء کے نام سے کرتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کرتے ہیں، بزرگان دین کے نام سے کرتے ہیں. یہ ساری صورتیں جائز ہیں، یہ ساری صورتیں بلکہ بہتر ہیں. ہاں، لیکن اپنی قربانی چھوڑ کر کے ان کی قربانی یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ان کے نام سے کیجئے، یقیناً بہت بہتر ہے، لیکن اپنے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ بھی ضرور کیجئے، وہ بھی ضرور کیجئے. کیا ہے؟ لکھا ہے نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین آہستہ کہنا چاہیے یا زور سے؟ آمین دھیرے کہنا چاہیے، آمین زور سے نہیں کہنا چاہیے. اب تفصیل انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا، ابھی سوالات بہت ہیں. تفصیل کسی، آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں جو آمین کہی جاتی تھی وہ دھیمی اور پست آواز میں کہی جاتی تھی، پست آواز میں کہی جاتی تھی. ہاں، اپنے اس کو سنائی دے اس طور پہ کہی جاتی تھی، اور اتنی بلند آواز سے نہیں کہ مطلب پورے باہر تک آواز چلی جائے، جیسے کہ آج کے زمانے میں کیا جاتا ہے. لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، جیسا دیکھا ویسے کر دیا، جیسا دیکھ کر کے آئے ویسے. حضرت سعودی میں نہیں ہوتا ہے بھائی، سعودی میں تو بہت کچھ نہیں ہوتا، مکے میں تو بہت کچھ نہیں ہوتا.
اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ مکہ جو ہے تمہارے لیے سند ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرآن اور حدیث تمہارے لیے حجت ہے اور سند ہے. قرآن اور حدیث تمہارے لیے حجت اور سند ہے. کسی کا عمل ہمارے لیے سند نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آمین جو کہی جاتی تھی وہ دھیرے آمین کہی جاتی تھی. آج بھی وہی حکم ہے. اس میں لکھا ہے میں نے کچھ احادیث کا مطالعہ کیا جس سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے کہنا چاہیے حدیث بھی کی کتاب بھی لے لیں اور آپ بھی آ جائیں اور پھر ہم آپ کو اس حدیث کا مطلب سمجھائیں گے کہ وہ کیا حدیث شریف تھی اور اس کا آپ نے کیا مطلب سمجھا. صحیح بات. حدیثوں میں جو تعارض ہوتا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. کیا ہر آدمی ہر بات سمجھنے کا اہل ہے؟ مفتی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے احادیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ کوئی ہے جو بتا سکے یہاں پہ؟ جو ہے جو بتا سکے. اور پھر جب تعارض ہوگا تو کس کو ترجیح ہوگی؟ پھر اس میں سے کون سا حکم ناسخ کے طور پر ہے، کون سا حکم منسوخ کے طور پر ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں؟ دین کو سمجھنے کے لیے بھی علماء کی صحبت کا ہونا ضروری ہے. صرف آپ گوگل کو دیکھ کر کے مفتی نہیں بن سکتے. یاد رکھیں اچھی طرح سے، اگر کوئی بھی مختلفی معاملہ ہو تو فوراً علماء کی طرف رجوع کرے. حدیث شریف لکھ کر کے بھیج دینا بہت آسان ہے. میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں لکھ کر کے بھیجتے ہیں ان کو اگر عربی میں حدیث دے دی جائے تو ترجمہ تک نہیں ہوگا ان سے. اگر دے دی جائے عربی میں ترجمہ بھی نہیں ہوگا. اس دن وہ معاملہ پیش آیا تھا نا وہاں پہ شیعہ وغیرہ کے ساتھ، اس نے جو ترجمہ دیا کہ حدیث شریف میں یہ ہے جو بول رہا ہے اور اس کے ترجمے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے حدیث شریف یہ کہہ کر کے دی کہ دیکھو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں حضرت مولا کائنات کو گالی دی جاتی تھی، اور حدیث میں یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں صحابہ نے کبھی بھی گالی نہ دی، کسی نے گالی نہ دی. تو اتنا آسان ہے دین کا سمجھ جانا. اگر سب کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ اتنی علماء کی بڑی جماعت کیوں پیدا کرتا اللہ تبارک و تعالی. ہاں، اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی کیا ہر صحابی نے صرف سمجھ کر کے مسئلہ مطلب سن کر کے مسئلہ بیان کر دیا؟ نہیں. جو بات سمجھ میں نہ آئی سرکار کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، پوچھا، عرض کیا. سرکار نے جیسا ارشاد فرمایا ویسے تسلیم کیا، قبول کیا. ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا اللہ کے پیغمبر حالت روزہ میں عورت کا قرب جائز ہے؟ سرکار نے منع فرمایا نہیں. دوسرے صحابی آئے، وہی سوال دہرایا کہ اللہ کے پیغمبر کیا حالت روزہ میں عورت کا قرب جائز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جائز ہے، ہاں جائز ہے. پریشان ہوئے صحابہ کرام کہ سوال ایک تھا جواب دو ہو گیا. سرکار نے فرمایا ہاں، پہلے جو صحابی آئے تھے وہ جوان تھے اور جو دوسرے صحابی آئے تھے وہ بوڑھے تھے. دین کا سمجھنا اتنا آسان ہے، دین کا سمجھنا اتنا آسان ہے. صحابہ کرام کو جب بات نہ سمجھ میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور باقاعدہ علم کو سیکھا. تو اہل علم کی صحبت بھی ضروری ہوا کرتی ہے. کہاں ہے مرحومین کے نام سے اس کا گوشت کیا کرے؟ اس کی دو صورتیں ہیں. مرحومین کے نام سے جو قربانی کی جاتی ہے اس کا گوشت کیا کیا جائے؟ اس کی دو صورتیں. اگر مرحوم نے وصیت کی ہو تب تو آپ گوشت نہیں استعمال کر سکتے، ہے نا، گوشت نہیں استعمال کر سکتے. یا منت کی قربانی ہو مرحوم کے اوپر اور اس نے کہا کہ میری طرف سے یہ منت کی قربانی جس کو کر دینا، تو اس گوشت کو آپ نہیں استعمال کر سکتے. لیکن عام طور پہ ہم جو کرتے ہیں کہ مرحوم کی وصیت بھی نہیں ہوتی، منت بھی نہیں ہوتی ہے، ہم جو قربانی کرتے ہیں اس گوشت کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دوست احباب کے درمیان میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور فقراء کے درمیان میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونا لگایا جائے یا اس پر بیٹھا جائے یا اس پر عمارت بنائی جائے. مسلم شریف 2245 حدیث نمبر. دیکھو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا جس
حدیث سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ قبر پر گنبد بنانا جائز نہیں، عمارت بنانا جائز نہیں، درگاہ بنانا جائز نہیں، ہے نا، گنبد بنانا جائز نہیں. حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ گنبد بنانا جائز ہے. دیکھو، ایک صحابی کا انتقال ہوا، کچھ دنوں کے بعد دوسرے صحابی نے اس پہ کیا کیا، خیمہ لگا دیا، ایک ٹینٹ لگا دیا ان کی قبر کے اوپر، ہے نا. اب ایک صحابی آئے اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے خیمے کی وجہ سے اس قبر والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس قبر والے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب غیر مقلدین نے اس حدیث شریف سے دلیل یہ پکڑی کہ دیکھو قبر والے کا کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا، اور انہوں نے منع کیا کہ جب فائدہ ہی نہیں ہوگا تو لگائے کیوں ہو. تو جب اس زمانے میں خیمہ لگانا جائز نہ ہوا تو اب تمہارا گنبد بنانا جائز ہوا. حضور تعالی شریف فرماتے اسی حدیث سے تو ثابت ہوتا ہے کہ گنبد بنانا جائز ہے. فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہاں ہم جو گنبد بناتے ہیں، عمارتیں بنواتے ہیں، چھت ڈھالا کرتے ہیں، وہ قبر والے کے لیے نہیں ہوا کرتا، وہ آنے والوں کے لیے ہوا کرتا ہے. کیا بات ہے نا. تو اب جس سے منع کیا گیا کہ قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یقیناً قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آنے والے کو تو فائدہ ہے کہ ان کے قبر پر بھیڑ اکٹھا ہوگی، لوگ آئیں گے، صبح شام آئیں گے، دن میں آئیں گے، دھوپ کی تپش رہے گی، گرماہٹ رہے گی، دشواری میں پڑیں گے، جھلسیں گے، ساری چیزیں ہوں گی. اب چونکہ ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، قریب آنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے قریب آنے کے لیے جو اسباب فراہم کیے جاتے ہیں وہ بھی عبادت میں شامل ہے. اسی وجہ سے گنبد بنانا بھی جائز ہے، مزار بنانا بھی جائز ہے. ہاں، دین کو سمجھنے کے لیے بھی دین والے کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، دین والے کے پاس بیٹھنا ضروری ہے. بس. تو قربانی ہر صاحب نصاب پر یہ واجب ہے اور ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور قربانی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہاں، جس کی طاقت سے جانور ذبح ہو رہا ہے، اگر اس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہے. لیکن اگر دونوں کی طاقت سے ہو رہا ہے اور برابر برابر لگ رہی ہے تو دونوں کا پڑھنا ضروری ہے، دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اس طاقت میں گردن کٹ گئی تب بھی جائز ہے. مفتی صاحب فرما رہے ہیں اسی طاقت لگانے کی وجہ سے گردن ہی کٹ گئی تو کہتے ہیں بالکل جائز ہے. اگر گردن کٹ گئی پوری تو جانور ناجائز و حرام تھوڑی نہ ہوگا، جانور ناجائز و حرام تھوڑی نہ ہوگا. بھائی ہمارے یہاں تو یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، میں جب بولا کروں ہمارے یہاں تو میں اپنے گھر کی بات نہیں بتاتا، رسول اللہ کے گھر کی بات بتاتا ہوں، دین اور مذہب کی بات بتاتا ہوں. ہاں، اسلام میں ہزاروں خوبیاں ہیں، ہزاروں خوبیاں ہیں. آخر کیوں کہا گیا کہ 4 رگوں میں سے 3 رگیں کم سے کم کٹ جانی چاہیے؟ کیوں اسلام میں کہا گیا کہ مطلب رگیں ہی کو جلدی کاٹو؟ یہی نہ کہا گیا چھری پہلے سے تیز کر کے رکھو، جانور کو کھلا پلا کر کے رکھو، پانی پلا کر کے رکھو، اسے پٹک کر کے زیادہ اذیت مت دو. اس طرح کی باتیں کیوں کہی کہ ارے جس جانور کا پٹکنا جائز نہیں ہے، درد پہنچانا جائز نہیں ہے، اسے ذبح کرنا جائز ہوگا؟ کہتا کہ ہاں، یہ کم سے کم اذیت پہنچانا ہوا، یہ کم سے کم اذیت. کیوں اسلام نے کہا گیا کہ رگوں ہی کو کاٹو؟ ایک رگ کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، 2 رگوں کا تعلق کہتے ہیں کہ خون سے ہوا کرتا ہے، ایک جو ہے وہ اس کا تعلق کھانے سے ہوا کرتا ہے. اگر ایک رگ جب کٹ جاتی ہے دماغ والی تو جانور اپنے حواس کو کھو بیٹھتا، پھر اس کو اتنی زیادہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. انسان جب تک ہوش میں ہے تبھی تک درد کا احساس ہے، بے ہوش ہو کے گر گیا تو اب اسے درد کا احساس ہوگا. ایسے ہی جانور کا معاملہ کہ جب دماغ والی رگ کٹ جایا کرتی ہے تو اس پر ایک طرح سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور اسے درد کا احساس نہیں ہوا کرتا. اور اس کو درد سے بچانے ہی کے لیے کہا گیا پوری گردن مت کاٹو، ریتو مت اسے. کیوں؟ کیونکہ پوری گردن کو جب کاٹو گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو زیادہ اذیت پہنچانا ہوگا، اسے تکلیف میں ڈالنا ہوگا. اتنا ہی کاٹو جس سے کہ کام چل جائے.
لا کے دکھاؤ اسلام سے بہتر کوئی مذہب لا کر کے دکھاؤ. جتنے پالتوؤں کے نام پر یہ سارے لوگ گھوم رہے ہیں. آج جانوروں کو دیکھا جاتا ہے, روڈ پر پڑا ہوا ہے جانور, مہینوں تڑپ کر کے مرا کرتا ہے, مہینوں تڑپ کر کے مرا پڑتا ہے. اور وہ جانور جو جنگل میں پڑے رہتے ہیں, بوڑھے ہو جائے کہ تو ان کو تو کتے, بلی اور لومڑیاں نوچ نوچ کر کھایا کرتی ہیں. بتاؤ اس اذیت سے اسلام نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ اس اذیت سے اسلام نے بچایا. جو مہینوں تڑپ کر کے مرتے ہیں وہ درد نہ دیا, ان کو اذیت میں ڈالنا نہ ہوا, بلکہ ان کو اذیت سے نکالنا ہوا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں اور کچھ؟ قرضہ لے کر کے جو مسئلہ تھا, اگر یہ عورتوں پر وہ گہنا نہ بیچے اور قرضہ لے کر کے کریں تو کر دیں, ہو جائے گی. قرضہ لے کر کریں لیکن قرضہ پھر واپس بھی کر دیں. ہاں جیسے ابھی نہیں ہے تو بعد میں. ہاں بالکل ہو جائے گی. وہ تو مالک ہیں, مالکہ ہیں, کیونکہ ابھی نہیں ہے کیا مطلب پیسہ نہیں ہے, لیکن پیسہ کا گہنا تو ہے. اصل میں آپ کو ایک چیز اور بھی معلوم ہونا چاہیے, اصل مال سونا چاندی ہی ہے. یہ روپے پیسے تو عرفی کہا جاتا ہے, اس کو عرفی کہا جاتا ہے. ہمارے ملک نے مان لیا کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے جو ہیں وہ پیسے روپے ہیں, کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں وہ روپے ہیں, وہ تو ہمارے ملک نے مان لیا, ورنہ حقیقی مال تو سونا چاندی ہے. اس کی اہمیت روپے پیسے کی, روپے کی دوسرے ملک میں کم ہو جائے گی, لیکن یہ سونے اور چاندی کی پوری دنیا میں گھوم جاؤ, اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی, اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی. تو عورت جو گہنا رکھی ہوئی ہے قرضہ لے کر کے, اگر وہ قربانی کرتی ہے اور بعد میں قرضہ واپس کر دیتی ہے تو اس کی قربانی بلا شبہ جائز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین متین پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.